جب مجھے عمرے پہ بھی لے کر گئے ان کے دماغ میں، جب مجھے ڈنر پہ بھی بلا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ایک کانسپریسی تھی، اس کو یہ بڑے آرام سے ایگزیکیوٹ کر رہے تھے اور مجھے ایک سچویشن آف کمپلیسنسی میں ڈالا ہوا تھا کہ بالکل یہ کانسپریسی واز ان دیئر مائنڈ. اس ملاقات میں بھی پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان برف نہ پگھل سکی. نواز شریف نے تعلقات میں بہتری کی ایک اور کوشش کے لیے پرویز مشرف کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ عمرے پر لے جانے کی دعوت دی. عمرے سے واپسی پر آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تمام جرنیل ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے. اس ملاقات کے چند ہی روز بعد پرویز مشرف کو سری لنکا کے دورے پر روانہ ہونا تھا. پرویز مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا. اس ملاقات کے اختتام پر پرویز مشرف نے ہدایت جاری کی کہ اگر ان کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تو اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. یہ حکم دینے کے بعد پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو گئے. اکتوبر کو رائیونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف نے رات کے کھانے کے بعد اپنے بیٹے حسین نواز کو بلایا. نواز شریف نے حسین نواز کو چند نکات لکھوانے کے بعد انہیں ایک تقریر کی صورت میں لکھنے کا کہا. پرویز مشرف کو برخاست کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس تقریر میں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کی جانی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو نوکری سے برخاست کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں. گیارہ اکتوبر کو نواز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر گئے. بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کے امیر کی عیادت کے لیے جانا تھا. لیکن وزیر اعظم کے جہاز میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کے ساتھ جانے کی اطلاع کسی کو نہ تھی. یہ مسافر تھے اس وقت کے حاضر سروس DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین. اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں اس وقت کے چیئرمین PTV پرویز رشید اور وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے. جہاز ہی میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قریبی DGISI جنرل ضیاء الدین سے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کی ذمہ داری انہیں سونپنا چاہتے ہیں. سفر کے اختتام سے پہلے نواز شریف نے حسین نواز کو ان کی تقریر میں چند مزید نکات شامل کرنے کا کہا. DGISI جنرل ضیاء الدین نے نیا آرمی چیف بننے کی حامی بھر لی تھی. 12 اکتوبر 1999 کو صبح نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم ملتان کا دورہ کرنا تھا. نواز شریف کے ساتھ جہاز میں پرویز رشید، حسین نواز اور پاک فوج کے چند اہلکار موجود تھے. دوران سفر نواز شریف کی تقریر کے متن پر گفتگو جاری رہی. حیران کن طور پر نواز شریف جہاز سے اکیلے ہی باہر آئے. نواز شریف کی ہدایات کے مطابق پرویز رشید کی سربراہی میں تقریر کو دوبارہ لکھا گیا. اسلام آباد واپسی سے قبل نواز شریف نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے انہیں راولپنڈی کی چکلالہ ایئر بیس پر ملیں. نواز شریف تقریباً 3 بجے واپس پہنچے. انہوں نے چکلالہ ایئر بیس پر پہلے سے موجود سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلنے کا کہا. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد
نواز شریف نے لگ بھگ 4 بجے اپنے پرنسپل سیکریٹری سعید مہدی اور سیکریٹری دفاع کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور ان کی جگہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر تحریر کرنے کا کہا۔ 4:20 پر وہ نوٹیفیکیشن دستخط کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا، جو اس وقت کی نواز حکومت کا جاری کردہ آخری نوٹیفیکیشن ثابت ہوا۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کے ساتھ موجود تھے۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے بعد نواز شریف نے شیروانی زیب تن کی اور 4:40 پر ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائے۔ ایوان صدر جاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر جاوید ملک کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے آفیشل ملاقات کے فوٹو سیشن کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 5 بجے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر سرکاری ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ اس خبر نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ پرویز مشرف کے ساتھی جرنیلوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حیران کن طور پر خبر چلنے کے محض 20 منٹ کے اندر 111 بریگیڈ کے جوان سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے اس خبر کو فوری طور پر روکنے کا کہا۔ یہ نیوز جو پہلی دفعہ آئی ہے یہ 5 بجے آئی تھی، اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی تھی۔ 6 بجے کی جو نیوز آنی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں آرمی آ گئی ہے پی ٹی وی پہ، اور وہ یہ نیوز اب نہیں چلنے دے رہے ہیں۔ پی ٹی وی سے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ اطلاع فوری طور پر پہنچ گئی۔ اس اطلاع کے پہنچتے ہی وزیر اعظم کو احساس ہو گیا کہ وہ جس امر کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ خبر چلنے کے بعد ہی فوج کی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی۔ 111 بریگیڈ کے جوانوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال جو کہ ملٹری سیکریٹری تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے آ کے وہاں بات کی ہے ان آفیسر سے کہ وائی ہیو یو انٹرڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دس از ناٹ دا پراپر تھنگ ٹو ڈو، جس پہ دے ور ناٹ پریپیئر ٹو لسن۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان زندہ باد۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ He will be guided by the HT in Karachi. وزیر اعظم ہاؤس کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بار بار اپنے سٹاف سے پوچھتے تھے کہیں فوج تو نہیں آ گئی۔ رات 9 بجے کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور لیفٹیننٹ جنرل علی جان اورگزئی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمود نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ آرمی چیف پرویز مشرف کو معلوم تھا کہ وزیر اعظم انہیں برخاست کر کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کسی بھی صورت میں فوج نے کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے طے ہو چکا تھا۔
मगर जिस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ्लाइट PK 805 ने कराची एयरपोर्ट के लिए परवाज शुरू की तो ये एहसास किसी को न था कि इस कम दौरानिए की डायरेक्ट फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इक्तिदार के ऐवानों में एक तहलका मच चुका होगा और मुल्क की तारीख में एक मर्तबा फिर फौज मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर काबिज हो चुकी होगी। इस फ्लाइट की कहानी मुख्तसर मगर निहायत सनसनीखेज है। फ्लाइट ने 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से पहले जहाज के अमले को कतई इल्म न था कि उन्हें पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहाज से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर पहला राब्ता 6:10 पर किया गया। राब्ता करने पर जहाज के पायलट को बताया गया कि वो पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। जहाज को कहां लैंडिंग करना होगी ये फैसला पायलट पर छोड़ दिया गया। इसके चंद मिनट बाद फौज कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल चुकी थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी और मेजर जनरल इफ्तिखार कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैसेज दिया है कि द टेक ओवर हैज बीन कंप्लीटेड और अब आप लैंड कर सकते हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मेजर जनरल इफ्तिखार ने तैयारे के पायलट से राब्ता किया और तैयारे के पायलट को कहा गया कि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं, लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर ही होगी। सर अब्बास बोल रहा हूँ। जी सर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करेंगे। हेलो 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 हाँ हेलो कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ATC के साथ कर दें। ATC को कांटेक्ट कर लो क्या सर? Aircraft he will be guided by the HQ in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you incoming is out of 120, request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये वेट कर रहा हूँ, वो सीधा क्लाइम कर रहा है। He said कि I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So this is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत लैंड है, लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा उसको। Pakistan 805, turn left heading 240, get ready for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. कुछ ही देर में परवेज मुशर्रफ तैयारे के कॉकपिट में पहुंच चुके थे। जहाज के पायलट की जानिब से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर राब्ता करके कहा गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ कोर कमांडर कराची से बात करना चाहते हैं, मगर वो वहां मौजूद नहीं थे। जनरल मुशर्रफ ने मेजर जनरल इफ्तिखार से बात की। तैयारे के कॉकपिट से परवेज मुशर्रफ ने 7:32 पर जो आखिरी हुक्म दिया उसमें कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और अजीज से कहें कि किसी को मुल्क से जाने की इजाजत ना दी जाए। तैयारे के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने तक तमाम मामलात फौज के हाथ में आ चुके थे। परवेज मुशर्रफ का रास्ता साफ था। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों को इक्तिदार संभालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।